بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو علم ہے پچھلے بہت سے جو لیکچرز ہوئے ہیں، گفتگو ہوئی ہے، توبہ کے حوالے سے ہی چل رہی ہے۔ تو آج کی اس نشست میں بھی انشاءاللہ العزیز 2-3 حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ العزیز، اور پھر انشاءاللہ ہم اختتام کی طرف جائیں گے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ اس کو وائنڈ اپ کریں گے، اس ٹاپک کو۔ یہ بہت وسیع مضمون ہے، اس کے لیے بہت بڑا وقت چاہیے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اب چونکہ رمضان شریف بھی الحمدللہ تعالی شروع ہو گیا ہے، تو اللہ رب العزت کا یہ مہمان مہینہ ہمارے پاس آ گیا ہے۔ اپنی خصوصی فیوز و برکات، انوار و تجلیات، رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں، بخششیں لے کر اللہ کا یہ مہمان ہم پر سایہ فگن ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کا مہمان مہینہ آ گیا ہے۔ اب اس کے اندر بڑھ چڑھ کے عبادات، اذکار، استغفار، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر، اذکار، نوافل، جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کے ہم کریں۔ تو توبہ کے حوالے سے تو یہ مہینہ بھی this month is the month of the tawbah, this month is the month of the forgiveness, month of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, month of the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. This month is the month of the Nazul Quran, revelation of the Quran. تو بہت سی فیض و برکات اس میں جمع ہیں۔ میں نے آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ یہ آج کی گفتگو ہے مختصر وقت میں، کہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ وتعالی loves those who repent in his bargah, who repent in the court of Allah سبحانہ وتعالی۔ اللہ رب العزت تائبین سے محبت فرماتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ سبحانہ وتعالی loves التوابین، those who repent to اللہ سبحانہ وتعالی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت گناہگار سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت فرماتا ہے۔ یعنی وہ گناہگار جو پلٹ کر توبہ کرتا ہے، یعنی خطائیں کرتا ہے، بھول بھلائیوں میں پڑ جاتا ہے، لیکن توبہ کرنے میں پھر تاخیر نہیں کرتا۔ اس پر پوری تفصیلات حدیث مبارکہ اور قرآن کی روشنی میں ہو چکی ہیں کہ توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو آج کی 2-3 حدیث مبارکہ مزید میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس میں دیکھیے محبت کا عالم کیا ہے تائبین کے ساتھ اللہ رب العزت کا، اور اللہ رب العزت کو معاف کرنا کتنا پسند ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان جب معافی کے لیے جاتا ہے، جب توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کو کتنا اس بندے پر پیار آتا ہے۔ یہ ہے آج کی بات خاص۔ This is what I want to convey today, the special message to my audience all over the world, that Allah subhanahu wa ta'ala loves those who repent in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, who do the istighfar, tawbah, and they come to the court of Allah subhanahu wa ta'ala being the taibeen، توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جب انسان آتا ہے، then اللہ سبحانہ wa ta'ala love those، یہ ایسے لوگوں سے اللہ پاک پیار فرماتا ہے۔ کس طرح؟ سنیے کہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث ہے، امام حاکم نے مستدرک میں بھی اس کو لیا ہے، اور بہت سی کتب میں ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان الشیطان قال وعزتک لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم في اجسادهم فقال وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم واستغفرونی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شیطان نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہا کہ اللہ پاک مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کے روحوں میں، ان جسموں میں روحیں ہیں،
جب تک ان کے جسموں میں روحیں باقی ہیں میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا. یہ شیطان نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قسم کھا کر کہا کہ اللہ آئی سویر، اللہ سبحانہ و تعالی میں یہ قسم کھاتا ہوں تیری بارگاہ میں. شیطان devil did this قسم in the bargah of Allah subhanahu wa ta'ala. He said, I swear Allah subhanahu wa ta'ala in your bargah, in your court, that I'll try my level best to lead them toward the wrong path, toward the bad deeds. I will guide them toward the wrong things. I'll always, یعنی قسم کھا کر شیطان نے کہا میں ہمیشہ جب تک until they are alive in this world, I'll try my level best to deviate them, to deceive them, to take them from the right to the wrong. میں انہیں ہدایت سے گمراہی کی طرف، میں انہیں اچھے راستے سے برے راستے کی طرف، اچھے اعمال سے برے اعمال کی طرف میں گمراہ کرتا رہوں گا. میں I will keep on doing this to misguide them. That's what Shaitan said in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ شیطان نے قسم کھا کر، رب کی عزت کی قسم کھا کر کہا میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں روحیں ہیں. اس پر دیکھیے اللہ رب العزت نے پھر کیا جواب دیا. Then Allah subhanahu wa ta'ala replied to the shaitan, وَعِزَّتِي وَجَلَالِي. اب اللہ رب العزت نے بھی فرمایا مجھے بھی اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی جلال کی قسم. اللہ رب العزت نے اپنی آنر کی کہا I swear by my own honor. میں اپنی آنر کی، عزت کی، جلال کی قسم کھا کے میں بھی کہتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا. شیطان سے کہا ٹھیک ہے تو اپنی کوشش کر، تو اپنی اس قسم جو کھائی ہے نا اس میں تو کام کرتا رہ، لیکن یاد رکھ وہ بندے میرے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں. یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا تو کوشش کرتا رہے، لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم جب تک وہ بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا. کہ اللہ سبحانہ وتعالی reply to the shaitan that I'll always forgive them whenever they come to my court, being the taib, repenting in my court, I'll be forgiving them. I'll forgive them always. You keep on misguiding them, that's your duty, but I'll keep on forgiving them because I'm so kind and merciful. They are my servants. They'll come to my court. They can make errors, they can make mistakes. I know. Allah subhanahu wa ta'ala is replying to the shaitan that I know if they do anything wrong, they make errors, but they'll come to my bargah. Allah subhanahu wa ta'ala says, you do your own duty, your own work, your own business, I'll do mine. You misguide them, I'll always guide them. You always take them from the right to the wrong, and I always take them from the wrong to the right, because I'm so kind and merciful. Because whenever they come to my court, being the tired, repenting in my court, they'll come to repent, to do the tawbah in my court, I'll forgive them. I'll keep on forgiving them until they ask for forgiveness. I will never stop to forgive them. اللہ رب العزت کی رحمت کا یہ حال دیکھیں. فرمایا وہ بندے جسے شیطان نے قسم کھا کر کہا میں انہیں گمراہ کروں گا، اسے پتہ چلا شیطان کوشش کرتا رہتا ہے، وہ کرتا رہے گا، گمراہ کرے گا، خطاؤں کی طرف، بدعمالیوں کی طرف، برے کاموں کی طرف انسانوں کو لگا رکھا. جو بھی میرے بہن بھائی سن رہے ہیں اب تک اگر ایسی سچویشن میں مبتلا ہیں، برائیوں میں، خطاؤں میں، بدعمالیوں میں، تو سن لیں مایوس نہ ہوں. یہ شیطان کا کام ہے. شیطان نے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے. شیطان is misguiding you. شیطان is taking you from the right to the wrong. That is shaitan. But never be disappointed. Allah subhanahu wa ta'ala says, come to my court. You do tawbah here. فرمایا شیطان اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، اسے کرنے دو. تم پلٹ کر میری بارگاہ میں آ جاؤ، میں تمہیں بخش دوں گا، میرا وعدہ ہے. اللہ رب العزت نے آقا فرماتے ہیں شیطان کو اس کی اس بات پر جواب یہ دیا تھا کہ میرے بندے مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، وہ بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشش عطا کرتا رہوں گا. تو اب یہ اس مہینے میں اس سے بڑا چانس اور کیا ہے؟ اس سے بڑا رحمتوں والا، کرم والا، مغفرت والا، بخشش والا، عبادت گزاری والا، ذکر اذکار والا، اس سے بڑا مہینہ کون سا ہوگا؟ میرے سننے والے ناظرین، میری عرض ہے کہ اس رمضان شریف کے اندر ابھی اللہ کا مہمان آ گیا ہے. آپ مجھ سمیت ہم سارے رب کی بارگاہ میں اٹھ کر گڑ گڑا کر روئیں، آنسو بہائیں
گریہ و زاری کریں. ارے مالک کا وعدہ ہے. میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں رب کا وعدہ ہے. شیطان کو کہا ہوا ہے کہ وہ ڈیوٹی کرے گا, یہ بھی اس کا وعدہ ہے نا, وہ کرتا رہے گا. لیکن رب کا وعدہ یہ ہے کہ فرمایا تو اپنی ڈیوٹی کر, میں ان پر کرم فرماتا رہوں گا, میں انہیں بخشتا رہوں گا. اس لیے کہ رب تائبین سے, توبہ کرنے والوں سے, استغفار کرنے والوں سے, معاف فرمانے والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین, اللہ پاک توابین سے محبت فرماتا ہے. اب اس کے بعد دوسری حدیث مبارکہ اس سے بھی عجیب بات ہے. میرے ناظرین آپ سنیں گے دل اش اش کر کے آپ کا کھل اٹھے گا کہ اللہ رب العزت کی بخشش کی کیا انتہا ہے. اگلی حدیث جو آ رہی ہے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. عجیب مضمون ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میری یعنی رب کی قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی قسم, حضور نے قسم اٹھا کر, یعنی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی بات فرماتے ہیں وہ تو سراسر حق ہے, سچ ہے, شک و شبہ والی بات نہیں ہے. لیکن جب وہی بات قسم اٹھا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کنوے کرنا چاہتے ہیں کوئی میسج, جس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بڑی ہی اہم بات ہے, فرمایا کہ یہ جو مضمون ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو. اب سنیے ذرا مضمون کیا ہے. فرمایا اگر تم گناہ نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا اور ایسے لوگ لے کے آئے گا جو گناہ کریں گے اور معافی مانگیں گے اور میں انہیں معاف کروں گا. یہ ہے وہ بات. یعنی اللہ رب العزت معافی مانگنے والوں کو اتنا پسند فرماتا ہے. فرماتا ہے جو گناہ خطائیں کرتے ہیں فرمایا یعنی اسے معاف کرنا اتنا پسند ہے کہ بندہ غلطی کر کے میری بارگاہ میں آئے, وہ اتنا پیار کرتا ہے. یہ عجیب مضمون ہے نا. اگر تم گناہ نہ کرو, خطائیں نہ کرو, یعنی تو ہو نہیں سکتا نا. وی آر ہیومن بینگز, we can make errors. If you don't make any mistake, if you don't make errors, then Allah subhanahu wa ta'ala will bring some others here in this dunya. He will take you from this dunya and bring someone else here. Other people here. They will come here, they will make mistakes. They'll make errors. فرمایا اگر تم گناہ نہیں کرو, if you don't make any mistake, so no one can claim being the human being. If you can't make any errors, any mistakes. Only prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, وہ اللہ کے نبی گناہوں سے پاک اور خطاؤں سے پاک ہیں. ہم تو گناہگار و خطا کار ہیں. فرمایا اس لیے اگر ایسا نہ کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں لے جائے گا اور لوگوں کو لے کر آئے گا جو خطائیں کریں گے. اگر مانا یہ ہے کہ وہ خطائیں کریں گے, پلٹ کر میری بارگاہ میں آئیں گے, مجھ سے معافی مانگیں گے. they'll come to me. If they make mistakes, error, they'll come to me because I like to forgive. Allah subhanahu wa ta'ala loves to forgive. میں وہ میری بارگاہ میں آئیں گے, مجھ سے معافی مانگے, میں انہیں بخش دوں گا. اللہ پاک کو اس سے پیار ہے کہ وہ بخشنا پسند فرماتا ہے, وہ کرم فرمانا پسند فرماتا ہے, وہ بخشش کرنا پسند فرماتا ہے. وہ جب کوئی بندہ پلٹ کر اس کی بارگاہ میں استغفار کرنا آتا ہے, تائب ہونے آتا ہے, توبہ کرنے آتا ہے, تو اللہ پاک کو یہ پسند ہے. فرماتا ہے مجھے یہ اس سے پیار ہے, میں معاف کرنا پسند کرتا ہوں, میں توبہ کو قبول کرنا پسند کرتا ہوں, اس لیے میں ایسے لوگوں سے پیار کرتا ہوں. ان اللہ یحب التوابین. Otherwise you can say those who do the توبہ they are the beloveds of Allah subhanahu wa ta'ala. کہ وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں وہ اللہ پاک کے محبوب لوگ ہیں. یعنی can you think that is beyond our imagination, beyond our thinking, کہ being the gunagar and khatakar and wrongdoers, he has come to the bargah of Allah subhanahu wa ta'ala and now he is doing tawbah, repenting in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Now he has become the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala has started loving him.
He is the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala now. یعنی وہ توبہ کرنے رب کی بارگاہ میں آئے خطاؤں سے. اللہ پاک فرماتا ہے مجھے اس سے پیار ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں, اس لیے یہ توبہ کرنا ہے, اسے معاف کرنا پسند ہے, اسے اس کی توبہ قبول کرنا پسند ہے, اس لیے وہ تائبین سے محبت فرماتا ہے. اسی لیے ایک حدیث میں آیا تھا نا کہ خیر الخطائین توابون, کہ خطا کاروں میں بھی بہترین وہ ہوتے ہیں جو پلٹ کر توبہ کرنے رب کی بارگاہ میں دیر نہیں کرتے آ جاتے ہیں. اب اس میں فرمایا اللہ پاک ان سے پیار کرتا ہے جو توبہ کرنے اس کی بارگاہ میں آتے ہیں. تو اس لیے تائب ہونا, if we have done something wrong, obviously we are human beings, but don't delay, come to the bargah of Allah subhanahu wa ta'ala, then you will become the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ پاک کا محبوب بن جاتا ہے وہ بندہ. اللہ پاک کو معاف کرنا پسند ہے. اس لیے اب اس پر آخری حدیث پاک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, وہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بڑی خاص بات ہے آج کی سچویشن میں. یہ جو سچویشن جس سے ہم گزر رہے ہیں, یہ جو اس کرونا وائرس کی وجہ سے پوری انسانیت, پورا عالم اسلام, پورا انسانیت جو ہے, the whole mankind is going through this hard situation wherever you go, all over the world because of the coronavirus. Here آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ایک بڑا خاص سلوشن بتایا ہے کہ ایسے مشکل وقت سے کیسے, how we can come out from this situation, this hard and difficult, any difficult situation you are, if you are going through any difficulties, calamities, hardships in your life, how to come out. Here is the solution. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سچویشن سے کیسے باہر نکلا جائے. جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو اس پر کیا ہو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم ومن ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بڑی خاص باتیں آقا علیہ السلام نے اس میں فرمائی ہیں. ناظرین بڑی غور سے سنیے گا. آقا علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, عظیم صحابی رسول, کزن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرتا ہے, یہ ہے وہ سولوشن, دس از دا سولوشن. اینڈ اف یو کیپ آن ڈوئنگ استغفار regularly every day, as Aka alayhi salam said about himself, that I do the istighfar from 70 to 100 times a day. That is why it is recommended to do one tasbih of istighfar every day for all of us. اسی لیے یہ چیز کہی جاتی ہے کہ استغفار کی ایک تسبیح ضرور پڑھنی چاہیے. اب رمضان شریف شروع ہو چکا ہے میرے ناظرین, جہاں کہیں بھی آپ سن رہے ہیں, ہم سب کو ایک تسبیح استغفار کی کیا دن رات استغفار کرنا چاہیے. میرے آقا فرماتے ہیں جو استغفار پابندی کے ساتھ کرتا رہے تو اللہ رب العزت ہر غم سے, ہر دکھ سے, ہر مشکل سے نکلنے کا اللہ پاک اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی makes easy for him to come out from any calamities, difficulties, hardships. And this situation is so hard, so difficult. Now we are going through. یہ جو سچویشن ہے اس وائرس کی وجہ سے پوری دنیا جس کا شکار ہو رہی ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کسی بھی مشکل سے, کسی بھی دکھ سے, کسی بھی غم سے نکلنے کا سلوشن یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو, بڑھ چڑھ کے, as much as you can do the istighfar in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. استغفار پڑھو, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر اللہ العظیم. یہ سارے کلمات جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ پڑھے. میرے آقا فرماتے ہیں جتنا زیادہ جو پڑھے گا اللہ پاک اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی will make an easy way for him to come out from any hard difficult situation. کسی بھی مشکل سچویشن سے نکلنے کے لیے سب سے آسان, the easiest way to come out from any difficult situation is to read istighfar most of the time. جتنا زیادہ زیادہ استغفار کرنا چاہتے ہو کرو, فرمایا اللہ پاک تمہارے لیے راستہ بنا دے گا. اور آخر میں فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, پھر اللہ رب العزت اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس نے کبھی وہم و گمان بھی میں نہیں کیا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی will give him more and more provisions, will increase his risk. اس کے رزق میں بھی وسعت آئے گی زیادہ زیادہ استغفار پڑھنے سے. اللہ پاک تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اللہ پاک وہاں سے تمہیں رزق عطا فرمائے گا. تو یہ استغفار
کی، توبہ کی. یعنی تائبین اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اور استغفار کرنے سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. اور اللہ پاک کہتے ہیں نا شیطان نے کیا ہے، شیطان نے دل لگایا تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اللہ پاک فرمایا تو میری بارگاہ میں تو آنا، میرا وعدہ ہے تم سے، میں نے شیطان کو کہا ہوا ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن تو آ نا میری بارگاہ میں کریم ہوں، میرا وعدہ ہے، تو مجھ سے معافی مانگے گا، میں تجھے معاف کروں گا. اللہ پاک ہمیں اس رمضان شریف کے اندر بڑھ چڑھ کر ذکر اذکار کی، استغفار کی، توبہ کی، عبادات کی اور اچھے اعمال کی اللہ پاک صدقات خیرات کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ پاک عمل کی توفیق فرمائے. وما علینا الا البلاغ.